اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، آج کل آئے روز بہت ساری خبریں سننے کو مل رہی ہے کہ کہیں موب لنچنگ ہو گئی، موب لنچنگ میں فلانا امت کا آدمی مارا گیا اور فلانا جگہ پہ بلاత్కాر ہو گیا، فلانا بچی کے ساتھ ظلم ہو گیا، فلانا یہ ہو گیا۔ پورے عالم کے معاملات ایسے ہی چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہمارے کو جو ہے نا اپنی حفاظت کرنے کا بھی جو ہے نا طریقہ سمجھائے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ کو معلوم رہتا ہے پھر بھی، لیکن ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ اسپیشلی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اپنی حفاظت کے بارے میں اگر آپ واقعی سیریس ہے تو جب بھی گھر سے نکلے تو گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھتے ہوئے نکلے، یعنی آدھی آیت الکرسی گھر کے اندر ہو، آدھی گھر کے باہر پڑھتے ہوئے نکل جائے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ 70,000 فرشتے جو شخص پڑھتا ہے، یہ 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب تک کہ وہ گھر واپس نہ آ جائے۔ اور تو یہ بات کو جو ہے نا اس وقت در در گھر گھر پہنچانے کی ضرورت ہے، اور گھر گھر پہنچا کے والدین کو یا ان کی اولادوں کو یہ متنبہ کر دے کہ اپنی حفاظت چاہتے ہو آج کے مصیبت کے زمانے میں تو آپ اس چیزوں کو پابندی سے گانٹھ باندھ کے پکڑ لو۔ اگر اپنی حفاظت چاہ رہے ہیں تو یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کو اپنی حفاظت کا طریقہ بتا دیا ہے وہ پڑھنا ہی پڑے گا۔ اکثر لوگوں کو آیت الکرسی یاد رہتی ہے الحمدللہ، لیکن اس کا جو نا استعمال نہیں ہوتا ہے، نہیں کرتے بعض لوگ۔ تو آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گھر نکلو، ایون آپ سفر جا رہے ہیں کسی ملک کو، ایک ملک سے دوسرے ملک کو بھی جا رہے ہیں تو آپ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گھر کو نکلو۔ جب تک آپ سفر سے واپس اپنے گھر نہیں آتے، جب تک 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ تو اب ہندوستان میں جس قسم کے حالات سننے کو مل رہے ہیں، پاکستان میں مل رہے ہیں، بنگلہ دیش میں مل رہے ہیں، ہما اقسام کے ملکوں میں مل رہے ہیں، تو یہ ہے کہ ہم لوگ آیت الکرسی کو پکڑ لیں اور گھاٹ باندھ لیں اپنے اندر۔ اس وقت ہر وقت گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈال لیں، نہیں تو پھر یہ معلوم رہنے کے باوجود بھی اگر آپ اپنی حفاظت نہیں کر رہے ہیں تو اس کا ذمہ دار کوئی نہیں، انسان خود ہوگا۔ اور جتنا ہو سکے یہ پیغام کو مساجد تک بھی، مساجد میں سے بھی اعلان کراؤ، اور آیت الکرسی کی حفاظت کا اعلان کراؤ کہ اپنے اپنے گھروں میں سب پہنچا دو کہ ہر جگہ جہاں بھی جا رہے ہیں آیت الکرسی پڑھتے جائیں۔ اس وقت بڑا خطرہ چل رہا ہے، اور اس وقت یہ بھی ہے کہ اس وقت لوگ کئی قسم کے مصیبتوں میں ہیں، جیسا جادو ٹونے کی مصیبتوں میں، آسے جنوں کے، سرکش جنوں کے جو نا اثرات میں ہے، بلاؤں میں ہے، تو اور جو ہے نا کئی لوگوں کے میزریبل کنڈیشنز ہے، تنگیاں ہیں، برے حالات ہے، اور کئی لوگوں کی حادثاتی موت ہے، اور پھر دشمنوں کا تھالیاں بجانا بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول جو نا یہ فرمائے اپنی امت سے کہ یہ 4 چیزوں کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور اللہ سے پناہ مانگو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ یہ پڑھ لیا کرو صبح 7 بار، فجر کی نماز کے بعد، اور مغرب کے بعد 7 بار۔ تو چھوٹا سا 4 ورڈ سے یہ اس کو جو ہے نا یاد کر لو،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سے بولو اللہم انی اعوذ بک من جہد البلائی و درک الشقائی و سوء القضائی و شماتۃ الاعدائی. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، من جہد البلائی، بلائی تمام بلاؤں سے، جس میں جادو ٹونے کے معاملات آ گئے، جس میں جو ہے شیطان جینوں کے اثرات آ گئے، ہر وہ بلا آ گئی، اس سے وہ سب چیزوں سے آپ اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے. آپ کو کوئی جادو نہیں کرا سکیں گا، آپ کے اوپر کوئی جن اثر نہیں ڈال سکیں گا، اور جو ہے نا آپ ہر بلا سے بچ جائیں گے. اس کے بعد کا ورڈ ہے من جہد اللہم انی اعوذ بک من جہد البلائی و درک الشقائی. درک الشقائی کے میننگ ہوتے ہیں کہ میزریبل کنڈیشن سے میں اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں، برے حالات سے. تو میزریبل کنڈیشن، درک الشقائی بھی آپ جب بول دیں گے تو میزریبل کنڈیشن سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے. اس کے بعد تیسرا ورڈ ہے وہ سوء القضائی. سوء القضائی یعنی بری موت، حادثاتی موت سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے. وہ شماتۃ الاعدائی کا مطلب یہ ہے کہ دشمنوں کے ہمارے برے حالات کو لے کے خوش ہونا، ان کے تالیاں بجانے کے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے. جب یہ 4 ورڈ صبح شام آپ پڑھ لیں گے، یا جو بھی اگر کوئی میزریبل کنڈیشنز میں ہے تو وہ کثرت سے اس 4 ورڈز کا ذکر کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ان کے تمام مصیبتاں اللہ کی اذن سے جلد ختم ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ 2 چیزاں میں آپ کو بتا دیا. اب یہ 2 چیزوں کو جو ہے نا آج کے زمانے میں سختی سے پکڑ لینا چاہیے، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگوں کے اوپر نہ آیت الکرسی پڑھنے کا انٹرسٹ رہتا، نہ یہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ میں آنے کا انٹرسٹ رہے گا، تو پھر آپ لوگ اپنے ذمہ دار خود ہوں گے. میں امت کے لیے، امت کے حالات کے لیے، مسلمانوں کے لیے سخت ترین پریشان حالت میں ہوں. اسی لیے یہ چیز آ کے میرا فرض تھا، میں آپ لوگوں کو بتا دیا. اللہ آسان کرے سب کی زندگیاں. اللہ تعالیٰ جو کے اوپر بھروسہ رکھ کے یہ چیزاں کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ حالات بدل جائیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.